الحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حمد و ثنا خاص ہے خلاق عالم اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے، جو اکیلا ہی اس ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، صمد ہے، بے نیاز ہے، فعال لما یرید ہے، جو چاہے سو کرنے پہ قادر ہے. اللہ کی ذات میں اور اللہ کی صفات میں دوسرا کوئی بھی پارٹنر، حصے دار، شریک، ساجی ہرگز نہیں ہے. کروڑوں درود ہوں فخر رسول مولائے کل، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، رسول محتشم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر حمد و ثنا کے بعد آج ہم جس جگہ پہ
جمعۃ المبارک کی نشست سے میں آپ سے مخاطب ہوں۔ یہ جگہ 1958 کو بنی۔ الحمدللہ 1958 کے بعد آج یکم شوال 1436 ہجری اور 17 جولائی 17 جولائی 2015 آج میں الحمدللہ اس جگہ میں جمعہ کی نشست میں آپ سے مخاطب ہوں۔ اس پر جتنا بھی اللہ کا شکریہ ادا کیا جائے کم ہے، اس کا بہت بڑا کرم ہے، اس کی رحمت ہے۔ معلوم نہیں آج سے پہلے یہاں کیا ہوتا رہا، آج الحمدللہ جمعۃ المبارک کا آغاز ہوا اس مسجد میں۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ اسے دن دگنی رات چگنی ترقیوں سے نوازے اور اسے آباد فرمائے۔ چونکہ میں آپ سے جمعہ کی نشست سے مخاطب ہوں، میں نے مناسب سمجھا کہ آج جمعۃ المبارک کا خطبہ بھی اسلام کے اندر جمعہ کی اہمیت اس عنوان پر کچھ گزارشات پیش کروں۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے خود کو سمجھنے کی، پھر سمجھانے کی، کتاب و سنت کی روشنی میں بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا خطبہ وقت بہت مختصر ہے، یہ میری بات کمپلیٹ نہیں ہوگی، صرف یہ تمہید اور ابتدائی چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ اسلام میں جمعہ کیسے آیا، جمعہ کی اہمیت کیا ہے۔ اس عنوان کو سمجھنے کے لیے دیباچہ سمجھ لیں، مقدمہ سمجھ لیں، تمہید سمجھ لیں۔ یہ تمہید سمجھ آئے گی تو پھر پورا عنوان آپ کے ذہن میں آ جائے گا۔ زمین و آسمان کو، اس کائنات کو رب العالمین نے کتنے دنوں میں پیدا فرمایا ہے، یہ کوسچن ہے۔ اس کا آنسر، اس کا جواب قرآن مجید پیش کرتا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ۔ ارشاد باری تعالی ہے کہ ہم نے زمین و آسمان کو 6 ڈیز میں بنایا ہے، اور جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان ہے سب کچھ ہم نے 6 دنوں میں 6 ڈیز میں اس کو ہم نے بنایا ہے۔ اور جب ہم نے 6 ڈیز میں بنایا، وما مسنا من لغوب، اللہ فرماتے ہیں ہم ٹائرڈ نہیں ہوئے، ہم تھک نہیں گئے۔ وما مسنا من لغوب، ہم تھکے نہیں ہیں۔ یہ میں نے 2 دفعہ اس لیے کہا کہ آگے اس کا خود بخود جواب آئے گا کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ اللہ میاں تھک گئے تھے۔ قرآن پاک نے ان سب غلط باتوں کی تردید کی۔
اب سوال یہ ہے کہ جب زمین و آسمان اور اس کے درمیان رب العالمین نے 6 days میں 6 دنوں میں بنایا ہے، تو یہ آغاز اور سٹارٹ کہاں سے کیا؟ اس بات کو آپ سمجھیے، انشاءاللہ العزیز آپ کو بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ اور میرا خیال ہے کہ آپ نے آج سے پہلے یہ جمعہ کی فرضیت اس مقدمہ اور اس تمہید کے ساتھ، اس پس منظر کے ساتھ آپ نے نہیں سنا ہوگا۔ 6 دنوں میں بنایا، سٹارٹ کس دن سے کیا؟ آغاز کب ہوا؟ رب العالمین نے زمین و آسمان کا جو آغاز کیا بنانے کا، تو وہ اتوار کے دن سے شروع کیا۔ جمعے میں چونکہ بولنا نہیں ہے، لیکن اپنے ذہن میں آپ اسے راسخ کریں، یاد کریں کہ جب رب العالمین نے زمین و آسمان کو شروع بنانا کیا، 6 دن میں بنایا۔ اور یہ بات بھی میں وضاحت کر دوں، رب العالمین کو 6 مہینوں کی، 6 دنوں کی، 6 سالوں کی، 6 گھنٹوں کی ضرورت نہیں ہے۔ رب العالمین کی یہ شان ہے کہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، وہ کسی چیز کا جب ارادہ فرماتے ہیں تو فرماتے کن، ہو جا، وہ ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ جو 6 دنوں میں اللہ رب العالمین نے بنایا، در حقیقت ہمیں سمجھایا تمہارے لیے جو کام سٹیپ بائی سٹیپ تدریجی مراحل میں کیا جائے گا، وہ تمہارے لیے رزلٹ کے لحاظ سے بہت اچھا ہوگا تمہارے لیے۔ ورنہ اللہ رب العالمین تو وہ کن کہیں تو چیز بن جاتی۔ ہمیں سمجھانے کے لیے 6 days میں زمین و آسمان اور اس کے درمیان جو کچھ وہ پیدا کیا، سٹارٹ کیا اتوار کے دن سے۔ اتوار سے اگر شروع کیا جائے تو 6 دن کون سا بنتا ہے؟ جمعہ 6واں دن بنتا ہے۔ اتوار سے شروع کیا جائے تو 6واں دن جمعہ بنتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ زمین و آسمان کائنات کو سٹارٹ کیا سنڈے کے روز سے، اور فنش ہوا، کمپلیٹ ہوا جمعے کے دن۔ اب دنیا میں کچھ قومیں آئیں، ان میں سے ایک قوم نے کہا کہ ہم اپنے لیے ایک دن مقرر کرتے ہیں جس میں ہم پرے کریں گے، جس میں ہم عبادت کریں گے۔ ہاں جی، وہ جس قسم کی بھی پرے ہو، وہ ہم دن منتخب کرتے ہیں سنڈے کا۔ کیوں؟ آپ سمجھ جائیے کہ سنڈے اتوار کو کن لوگوں نے منتخب کیا؟ کیوں؟ راز کیا ہے؟ ان کا موقف یہ ہے کہ زمین و آسمان کا کام جس تاریخ، جس دن کو اللہ رب العالمین نے شروع کیا، ہمارے ہاں ہماری عقل یہ کہتی ہے کہ عبادت و پرے و بندگی کا دن وہ ہونا چاہیے جس دن اللہ نے زمین و آسمان کا کام شروع کیا۔ سمجھ آ گئی بات؟ ایک اور قوم آئی، انہوں نے کہا کہ ہمارے نزدیک مقدس دن، عبادت کا دن، دنیا کا کوئی کام ہم نہیں کریں گے، وہ سیٹرڈے کا دن ہے، ہفتے کا دن ہے۔ آپ سمجھ جائیے کن کے نزدیک ہفتے کا دن ہے، سیٹرڈے کا دن ہے، جو انہوں نے
اپنی پرے و عبادت کے لیے منتخب کیا۔ سوال یہ ہے کہ انہوں نے، اتوار والوں نے تو کہا کہ اللہ نے یہ شروع کیا زمین و آسمان کو بنانا سنڈے کو، لہٰذا عبادت اور پرے کا دن وہ ہونا چاہیے کہ جب اللہ نے شروع کیا ہے زمین و آسمان کو بنانا۔ ایک اور قوم، انہوں نے سیٹرڈے کا دن منتخب کیا، اس لیے ان کا موقف یہ ہے کہ ہفتے کا دن کیوں ہو، کیونکہ العیاذ باللہ اللہ نے اپنے آرام کے لیے یہ دن خالی رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس دن تھک گئے تھے، جو میں نے پہلے بات کی تمہید باندھی۔ اللہ میاں نے آرام کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے آرام کے لیے ہفتے کا دن رکھا، کیونکہ باقی 6 ڈیز میں اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا، لیکن سیٹرڈے والا دن اللہ نے خالی رکھا۔ اللہ میاں تھک گئے سے اس دن آرام کیا تھا، تو اللہ کے قرآن نے ان لوگوں کی تردید کی، فرمایا کہ ہم نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں بنایا، لیکن وما مسنا من لغوب، ہم تھکے نہیں ہیں، ہم تھکتے نہیں، ہم اکتاتے نہیں، رب العالمین ٹائرڈ نہیں ہو جاتا۔ جو تھک جائے وہ اللہ نہیں ہو سکتا، جو ٹائرڈ ہو جائے وہ رب نہیں ہو سکتا۔ وما مسنا من لغوب، تو قرآن مجید نے نام لیے بغیر ایک قوم کی تردید کر دی کہ ہم تو تھکتے نہیں ہیں۔ ایک قوم نے سنڈے کا دن لیا، ایک نے ہفتے کا دن لیا۔ اب دنیا میں اسلام آیا، رحمت للعالمین سید ولد آدم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دن کے انتخاب میں ان دونوں قوموں نے غلطی کی ہے۔ پرے کا دن، عبادت کا دن، اللہ کی عبادت کے لیے کون سا دن اعلیٰ ہونا چاہیے، سمجھیے، آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اسلام کا موقف، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبادت کا دن وہ ہونا چاہیے، اب ذرا سمجھیے بات، عبادت کا دن وہ ہونا چاہیے جس دن اللہ کی عبادت کرنے والی مخلوق دنیا میں اللہ نے پیدا کی ہے، عابد۔ جس دن اللہ نے عابد کو پیدا کیا ہے، اللہ کی عبادت کرنے والے بندے کو پیدا کیا ہے، در حقیقت عبادت کا دن وہ ہونا چاہیے جس دن اللہ کی معبود کی عبادت کے لیے عابد کو اللہ نے بنایا ہے۔ اب ہم مدینے والے سے پوچھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ عابد کون تھا سب سے پہلے، عابد کون تھا سب سے پہلا بندہ؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ تو اب میں حدیث پاک پڑھتا ہوں آپ کے سامنے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے میٹھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر یوم طلعت علیہ الشمس، سب سے اچھا دن جس پہ سورج طلوع ہوتا ہے، وہ اعلیٰ دن کون سا ہے؟ فرمایا یوم الجمعہ، وہ جمعے کا دن ہے، وہ فرائیڈے کا دن ہے۔ کیوں؟ فرمایا کہ فیہ خلق آدم، جمعے کے دن رب العالمین نے اللہ کی عبادت کرنے والی مخلوق میں سے پہلا بندہ حضرت آدم علیہ السلام کو عابد پیدا کیا، عابد پیدا کیا۔ عابد پیدا ہوا
جمعے کے روز فیہ خلق آدم، اس میں حضرت آدم علیہ السلام کو یعنی عبادت کرنے والی مخلوق کو، عابد کو اللہ نے پیدا کیا۔ وفیہ ادخل الجنہ، جمعے کے روز حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا گیا۔ وفیہ اخرج، اور اسی جمعے کے روز وفیہ اخرج منہا، جمعے کے روز جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا گیا۔ اور پانچویں بات، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ، قیامت واقع ہوگی وہ جمعے کے دن واقع ہوگی۔ تو میرے پیارو، یہ حدیث پاک نے ہمیں بتایا اور اسلام کے موقف نے ہمیں بتایا کہ پرے و بندگی کا وہ دن ہونا چاہیے جس دن پرے کرنے والی مخلوق حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، اور ان کو پیدا کیا ہے رب العالمین نے فرائیڈے والے دن۔ اتنی باتیں آپ کو سمجھ آ گئی؟ اس جمعے کے بارے میں رسول اکرم سید ولد آدم جناب محمد صلی اللہ، اونچی آواز سے، صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عظمت، اس کی شان جمعے کی کیا بیان فرمائی؟ فرمایا لا یغتسل رجل یوم الجمعہ وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِن طُهْرٍ، جو آدمی جمعے کے دن غسل کرتا ہے اور حسب استطاعت وہ اپنے باڈی، اپنے کپڑوں پر خوشبو وغیرہ لگاتا ہے، ثم یخرج، پھر وہ گھر سے نکلتا ہے اور اللہ کے گھر میں آ جاتا ہے، فلا یفرق بین اثنین، دو آدمیوں کو علیحدہ کر کے مڈل میں نہیں بیٹھتا، جہاں اس کو جگہ مل جاتی ہے وہاں بیٹھ جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم یصلی ما کتب لہ، پھر جتنا اس کے مقدر میں ہے وہ رکعتیں پڑھتا ہے، جیسا کہ حضور نے فرمایا کہ ایک سلامی ہے اللہ کے حضور، جب آپ مسجد میں آئیں 2 رکعت پڑھ کے بیٹھے۔ فرمایا کہ پھر ثم یصلی ما کتب لہ، اس کے مقدر میں جتنی رکعت آئیں وہ پڑھتا ہے، پھر کیا کرتا ہے؟ ثم ینصت، پھر وہ کوائٹ ہو جاتا ہے، خاموش ہو کے، اذا تکلم الامام، امام کی بات خاموشی کے ساتھ سنتا ہے۔ اگلی بات سنیے، فرمایا کہ گھر سے نکلنا، خوشبو لگانا، مسجد میں آنا، 2 آدمیوں کو علیحدہ نہ کرنا، جہاں جگہ ملے بیٹھ جانا، جتنی مقدر میں رکعتیں ہوں پڑھنا، امام کی بات خاموشی کے ساتھ سننا، یہ سارے کام جب کرتا ہے تو اینڈ کیا ہے؟ میرے حضور نے فرمایا کہ الا غفر لہ ما بینہ و بین الجمعۃ الاخری، 2 جمعہ کے درمیان والے گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی عظمت ہے میرے پیارو۔ لیکن جتنی عظمت، جتنی ویلیو، جتنی شان اسلام نے اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، آپ کو پتہ ہے جس طرح مسلمان اکثر ہر معاملے میں لیزی ہے، جمعہ کے اندر بھی یہ لیزی ہے، یہ باقی کاموں کو ترجیح دیتا ہے، اور اللہ کے دربار میں جھکنا اس وقت آئے گا جب خطبہ ختم ہو جائے گا اور نماز ہونے والی، اچھا جی فٹافٹ چلیے جی، اچھا جی آج جمعہ ادا کرنا، اس کو جمعہ نہیں کہتے میرے دوستو۔ آج تو میں نے یہ جمعے کا فلسفہ بیان کیا ہے کہ اسلام میں جمعہ آیا کیسے ہے۔ اس وقت میرے پاس صرف 5 منٹ ہیں، ان 5 منٹوں میں میں آپ کو 2 گھنٹے کا بیان سنانا چاہتا ہوں، 2 گھنٹے کا یا 3 گھنٹے کا بیان
جو میں بفضل اللہ تعالی 3 گھنٹے سے میں بیان کر سکتا ہوں، یہ جو ابھی کرنے والا ہوں، اس کو میں 5 منٹ کے اندر سمیٹتا ہوں۔ سنیے، جمعے کی اہمیت سنیے۔ سونے کا پانی ہو تو دل چاہتا ہے لکھ لو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اس حدیث پاک کو یاد کرنا چاہیے اور اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے، اپنے پڑوس میں مسلمانوں کو بتانا چاہیے، تاکہ جمعہ کی اہمیت کے مین ویلیو ہماری سمجھ میں آئے، تاکہ ہم اللہ کے حکم پر یس کریں۔ اس قیمتی بیان سے پہلے میں قرآن مجید کی ایک آیت بھی پڑھتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ، جس وقت بلایا جائے جمعے کی نماز کے لیے، جس وقت بلایا جائے جمعے کی نماز کے لیے، تو کیا فرمایا؟ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، چونکہ خطبہ ذکر ہے، اللہ کا ذکر ہے، دوڑ کے آؤ اللہ کا ذکر سننے کے لیے۔ لیکن اس دوڑ سے مراد کیا واقعی ہی وہ جوکے گئے بھاگنا جو ہم بھاگتے؟ نہیں، اس دوڑ سے مراد وہ نہیں ہے جو ہم دوڑتے ہیں۔ اس دوڑ سے مراد ہے کہ اس کی ویلیو جانتے ہوئے، بہت اہم سمجھتے ہوئے، صحیح ٹائم پر جلدی آؤ، مطلب اہتمام کے ساتھ، شوق کے ساتھ، ورنہ پاؤں سے دوڑنا مراد نہیں ہے، لیکن معنی یہی ہے کہ دوڑ کے آؤ۔ اور آگے کیا فرمایا؟ آگے فرمایا وَذَرُوا الْبَيْعَ، بیچنا چھوڑ دو، دکانیں بند کرو۔ یہ نہیں کہا کہ خریدنا بند کرو، فرمایا بیچنا بند کرو۔ کیوں؟ دکان والا دکان بند کر دے گا تو خریدنے والا کہاں سے خریدے گا؟ نہیں سمجھی بات؟ اب قرآن کا ایک ایک لفظ موتی ہے میرے دوستو۔ قرآن کہتا ہے بیچنا بند کرو، شاپس کو کلوز کرو۔ جب شاپس کلوز ہوگی تو کوئی آدمی تھیلا اٹھا کے پھرتا رہے، اسے کچھ نہیں ملے گا، وہی بند۔ قرآن نے کہا اسے بند کر دو۔ یا اللہ، اگر میں شاپ کو بند کر دوں تو میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کا کون رکھوالا ہے؟ سبحان اللہ۔ اس کا جواب اللہ رب العالمین نے دیا، فرمایا ذالکم خیر لکم، اے ایمان والو، میں نے ایمان والوں کو مخاطب کیا تھا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والو، جب جمعے کے روز جمعے کے لیے بلایا جائے دوڑ کے آؤ، اہتمام کر کے آؤ۔ تو فرمایا ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم اپنی اولاد کے اتنے خیر خواہ نہیں، تم اپنی بیوی بچوں کے اتنے خیر خواہ نہیں جتنا اللہ رب العالمین کو تمہارے بیوی بچوں سے پیار ہے۔ ورنہ یہ بتاؤ، جب بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے وہ کوئی چیز نہیں جانتا، کسی چیز کا نام نہیں جانتا، سویٹ کرپس نام نہیں جانتا، وہ علاقہ نہیں جانتا، وہ نہ لکھ سکتا ہے نہ بول سکتا ہے، لیکن رب العالمین نے اس کو درخواست کا طریقہ بتایا، ایپلیکیشن کا طریقہ بتایا۔ یا اللہ، میں نیا دنیا میں پردیسی ہوں تو میں کیا کروں؟ مجھے تو کسی چیز کا نام بھی نہیں آتا اور لگی ہے بھوک۔ اللہ نے اسے ایپلیکیشن کا طریقہ بتایا۔ فرمایا میرے چھوٹے سے پیارے بندے، تجھے ایپلیکیشن کا میں طریقہ بتلاتا ہوں، تو رونا شروع کر دے۔ اللہ اکبر، تو رونا شروع کر دے، اور جب تو رونا شروع کرے گا تو تیری ماں کے مامتا کے اندر میں نے اتنی محبت رکھ دی ہے کہ وہ 1 سیکنڈ بھی برداشت نہیں کرے گی، وہ 1 سیکنڈ سے پہلے اٹھا کے چھاتی کے ساتھ لگا لے گی۔ لیکن میرے دوستو، ماں بیٹے کا رونا برداشت نہیں کرتی، پر جتنی ماں باپ کو اولاد سے محبت ہے، بہت زیادہ میرے مولا کو ہم سے محبت ہے۔ فرمایا ذالکم خیر لکم، دکانوں کو بند کر دینا اور جمعے کی نماز کے لیے صحیح ٹائم پہ آنا، ذالکم خیر لکم۔ اللہ عالم الغیب ہے، وہ جانتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ مثلا آپ کہتے ہیں
میں لندن جاؤں، اس راستے میں جاؤں، M1 پہ جاؤں یا M6 پہ جاؤں، بہتر کون سا راستہ ہے؟ تو آپ کو کوئی پتہ نہیں بہتر کون سا ہے. راستے میں ہو سکتا ہے ایکسیڈنٹ ہو، حجی ادھر وہ روڈ بلک ہو، کوئی پتہ نہیں. لیکن رب العالمین کہتے ہیں، فرماتے ہیں ذالکم خیر لکم، میرا ذکر سننے کے لیے، خطبہ سننے کے لیے، جمعے کے اہتمام کے لیے آ جانا یہ بہتر ہے. میں عالم الغیب ہوں، میں جانتا ہوں تمہاری رزق میں کمی نہیں آئے گی، تمہارے مال میں کمی نہیں آئے گی، تمہارے آمدن میں، انکم میں کمی نہیں آئے گی، میں وعدہ کرتا ہوں. اللہ فرماتے ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم تھوڑا بہت تمہیں علم ہے تو. پھر سمجھ آئے گی قرآن پاک کی آیت؟ میرے پیارو، اب جس کا میں نے وعدہ کیا تھا وہ بات تو وہیں رہ گئی. تو اس مضمون کو جو میں نے شروع کیا، آپ اس سبق کو آج تک یاد کر لیں، اور اللہ نے جب پھر موقع دیا تو میں یہیں سے آگے شروع کروں گا انشاءاللہ. آپ بھی کہتے ہیں انشاءاللہ العزیز، یہیں سے میں آگے شروع کروں گا کہ جمعے کی اہمیت، رحمت دو عالم سید ولد آدم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اہمیت بیان فرمائی. تو یہ میرا مضمون کمپلیٹ نہیں ہے، بلکہ چھوٹی سی میں نے تمہید باندھی. کم سے کم آپ کو یہ تو پتہ چل گیا کہ یہ جمعہ اسلام میں آیا کیسے. سمجھ آئی بات؟ جمعہ اسلام میں آیا کیسا ہے، اور اس سبق ہمارا یہاں سے آگے چلتا جائے گا. اپنے دوستوں کو اطلاع دیجئے، اپنے دوستوں کو دعوت دیجئے کہ یہاں اللہ کا دین انشاءاللہ بیان کیا جائے گا، اور یہاں جو بیان کرنے والے وہ اللہ کے فضل و کرم سے مستند اور بالکل وہ صحیح مدلل آپ کے سامنے دین سچا سچا پیش کیا جائے گا. اللہ تعالی ہمیں دین توحید کا خادم بنائے. میں سمجھتا ہوں آج پہلا دن ہے، میرے نزدیک آج کا مجمع بہت بڑا مجمع ہے. اللہ تعالیٰ اس میں اور اپنی رحمت فرمائے اور ترقی فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.